بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کثیر التصانیف علماء۔ فقیہ دورہ علامہ محمد الحسن نے اپنی تصنیف الفکر السامی فی تاریخ الفقہ الاسلامی میں امام ابن جریر طبری کے تذکرے میں بعض کثیر التصانیف بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ ان بزرگوں میں ابن جریر طبری اور ابن جوزی بھی شامل ہیں۔ ذیل میں اس کتاب کو اقتباس پیش ہے۔ اس طرح کا مضمون سابق میں گزر چکا ہے، مگر پھر بھی یہ تکرار انشاءاللہ فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں کثرت تالیف اور حسن تصنیف میں ابن جریر اسلامی تاریخ کے سب سے عظیم مصنف ہیں۔ پختگی اور نفع عام کے اعتبار سے ان کی تصانیف سب سے فائق ہیں۔ انہوں نے اپنی تصانیف کی شکل میں تقریباً 3,50,000 اوراق یادگار چھوڑے ہیں۔ ہمارے علم کے مطابق یہ سب سے بڑا علمی ترکہ ہے۔ وہ اپنے اس عظیم کارنامے کے باعث فضل و کمال کے میدان میں سب سے بازی لے گئے۔ کثرت تصانیف کے علاوہ ان کی تحریروں میں زور اور پختگی ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے ہنوز ان سے کوئی سبقت نہ لے جا سکا، اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ تاریخ اسلامی کے سب سے عظیم مصنف ہیں۔ قاضی باقلانی رحمہ اللہ کا سونے سے قبل کا معمول۔ الدیباج المذہب میں ہے کہ قاضی ابو بکر محمد الطیب باقلانی کا 80 رکعات پڑھنے کا شبانہ معمول تھا اور حافظے کی مدد سے 35 اوراق تصنیف کیے بغیر نہ سوتے تھے۔ ابن ابی الدنیا، ابن عساکر اور ابن شاہین وغیرہ کی کثرت تصانیف۔ ابن ابی الدنیا نے 1000 تصانیف یادگار چھوڑیں۔ ابن عساکر نے 80 جلدوں میں تاریخ لکھی۔ علامہ سیوطی کا بیان ہے کہ کثرت تصانیف کی انتہا ابن شاہین پر ہوتی ہے۔ انہوں نے 330 کتابیں لکھیں، جن میں تفسیر 1000 اجزاء میں اور المسند 1500 اجزاء میں ہے۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ یہ طی مکان کی طرح طی زمان کی برکتیں اور اسراء و شب قدر کی وراثت کے مظاہر ہیں۔ امام ابو محمد علی ابن حزم نے 400 جلدیں یادگار چھوڑیں، جو تقریباً 80,000 اوراق پر مشتمل ہیں۔ امام ابو محمد عبد الرحمن ابن ابی حاتم نے فقہ و حدیث اور تاریخ پر کئی کتابیں لکھیں، جن میں ایک کتاب المسند 1000 اجزاء پر مشتمل ہے۔ المستدرک علی الصحیحین کے مؤلف ابو عبداللہ حاکم کی تصانیف 1500 اجزاء میں ہیں، جن میں تخریج الصحیحین، العلل الامالی، فوائد الشیوخ اور تاریخ نیسابور وغیرہ بھی شامل ہیں۔ امام ابو الحسن اشعری کی چھوٹی بڑی 50 تصانیف ہیں، جن میں بیشتر گمراہ فرقوں کے رد میں ہیں۔ اس موضوع پر لکھنا مشکل بھی ہے اور وقت طلب بھی۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے علوم و فنون میں 500 جلدیں 300 تصانیف یادگار چھوڑیں۔ ان کے شاگرد ابن قیم کی چھوٹی بڑی تمام تالیفات 50 جلدوں میں ہیں۔ امام بیہقی نے 1000 اجزاء کی تالیف فرمائی۔ تمام تالیفات محققانہ، بے مثال اور انتہائی مفید ہیں۔ 30 سالوں تک ان کا روزہ رکھنے کا معمول رہا۔ محمد ابن سحنون افریقی نے فقہ و سیر، تاریخ اور دیگر فنون میں 100 اجزاء پر مشتمل ضخیم کتاب لکھی۔ ان کی ایک کتاب احکام القرآن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اور بھی کتابیں ہیں۔ امام ابو بکر ابن العربی معافری نے اپنی ضخیم تفسیر 80 اجزاء میں تالیف کی۔ اس کے علاوہ ان کی اور بھی تصانیف ہیں، جیسے ترمذی اور موطا کی شرح، احکام القرآن، القواسم والعواصم، المحصول فی الاصول۔ تمام تصانیف معیاری اور اعلیٰ درجے کی ہیں، حالانکہ ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی بھی کثیر التصانیف ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلے میں، یعنی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج قران تھا یا افراد یا تمتع،
1000 اوراق قلم بند کر دیے۔ علماء اسلام میں ایسی کثیر التصانیف بہت سی شخصیات گزری ہیں۔ ابو عبیدہ معمر بن مثنہ کی تصانیف مختلف علوم و فنون میں 200 ہیں۔ ابن سریج کی تصانیف 400، قاضی فاضل کی 100، اندلسی عالم عبد الملک ابن حبیب کی 1000 ہیں۔ متقدمین علماء کی تصانیف کے ضخامت۔ متقدمین اہل علم کی تصانیف کئی جلدوں میں ہوا کرتی تھیں۔ ابن جوزی کے نواسے کی تاریخ کے موضوع پر مرآت الزمان 40 جلدوں میں ہے۔ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد 14 جلدوں میں، الاغانی 20 جلدوں میں، ابن کثیر کی الکامل 12 جلدوں میں، ابو حنیفہ کی شرح النبات 60 جلدوں میں، اور عرب کے فلاسفر یعقوب بن اسحاق کی تصانیف فلسفہ، طب، ہندسہ اور دیگر بہت سے فنون میں 231 ہیں، بلکہ 300 سے زائد ہیں۔ لیکن ان حضرات کے یہاں جلدیں 10 اوراق سے 100 اوراق تک ہوا کرتی تھیں، اور تصانیف کی یہ کثرت اس دور میں تھی جب تحریر و کتابت کا سامان بمشکل میسر آتا تھا۔